کیا حال ہے حضرات؟ السلام علیکم۔ پاکستان ایکسپیرینس کا میں بہت پرانا پرستار ہوں۔ شہزاد غیاث جو کام کر رہے ہیں بہت ہی اعلیٰ بہترین کام ہے، اور اس کی بڑی ضرورت ہے ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں۔ جو انہوں نے ویڈیو ابھی حال میں بنائی حماس اسرائیل کے موجودہ مسئلے کے اوپر، وہ بھی بہت زبردست، بہت انہوں نے تحقیق کی ہے، اور جو باتیں بتائی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اکثر ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں آگہی نہیں ہوتی۔ شہزاد کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ وہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں۔ سو شہزاد، آل دا بیسٹ، پلیز ڈو کیپ اٹ اپ۔ تھوڑی سی ایک معمولی سی تنقید یہ ہے کہ ایک زبان استعمال نہیں کرتے، لیکن خیر یہ تو بہرحال ایک عام مرض ہے ہمارے معاشرے میں، جس میں کہ میں خود بھی مبتلا ہوں، تو اس پہ کیا زیادہ بات کی جائے۔ چند معاملات ہیں جن کے اوپر میں نے سوچا کہ مزید روشنی ڈالی جا سکتی ہے۔ ایک تو شہزاد نے کہا کہ دس از ناٹ اے ریلیجیس وار۔ اب یہ معاملہ ایسا ہے کہ ایک وقت میں تو بالکل، جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اسرائیل فلسطین کے مقابلے کا، تو اس وقت تو واقعی کہا جا سکتا ہے کہ مذہبی پہلو نمایاں نہیں تھا۔ فلسطینی مخالفت، فلسطینی تنظیم میں اکثر جو قائدین تھے وہ تو بلکہ عیسائی تھے، یعنی کہ جارج حباش تھے، کمال ناصر تھے، اور پی ایل او تو خاص کر اس معاملے پہ بلکہ زور دیتا تھا کہ ان کی کوشش، ان کی مہم آزادی کی مذہب سے جڑی ہوئی نہیں ہے۔ اسرائیل کی طرف بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو آغاز کے جو زائنسٹ تھے وہ بلکہ مذہبی نہیں تھے، بلکہ کچھ تو ان میں سے ملحد بھی تھے۔ وہ یہودیت کو مذہب سے زیادہ نسل کی طرح سے دیکھتے تھے۔ یعنی ایک دلچسپ سی بات یہ ہے کہ جس طرح سے نازی یہودیوں کو دیکھتے تھے کہ مذہب نہیں، وہ نسل کے طور پہ دیکھتے تھے کہ چاہے یہودی جو ہے وہ اب اپنی زندگی میں مذہب بدل چکا ہو، چاہے وہ کیتھولک بن گیا ہو، چرچ جانا شروع کر دے، یہ تو بہرحال ایک انسان کر سکتا ہے، لیکن نازی کی نظر میں یہودی جو پیدا ہو گیا وہ یہودی ہے، چاہے اس کے بعد زندگی میں کچھ بھی کر لے۔ تو جو زائنسٹ تھے آغاز کے، وہ بھی کچھ اسی طرح سے دیکھتے تھے یہودیت کو کہ یہ نسل ہے، مطلب آپ چاہے خدا میں بھی یقین نہ رکھیں، لیکن اگر آپ یہودی پیدا ہو گئے تو آپ یہودی ہیں۔ تو اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی مذہب کو شامل نہیں کر رہے تھے اپنی کوشش کے اندر، اور پی ایل او کی طرف سے تو واضح طور پہ مذہب پہ کوئی زور نہیں تھا۔ تو اس وقت کے لیے تو یہ کہا جا سکتا تھا، لیکن اب آج کے وقت میں یہ یقیناً درست نہیں ہے کہنا کہ مذہب کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ایک طرف تو حماس کا منشور، حماس کے چارٹر کا جو 13واں جز ہے، اس کے اندر وہ واضح طور پہ لکھ رہے ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل کے اختلاف کا جہاد کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، اور واضح طور پہ دیگر جگہ پہ مذہب اسلام کے حوالے سے ہی وہ اپنا منشور بیان کرتے ہیں۔ حماس کا آغاز ہی یہی ہے کہ جو اخوان المسلمین مصر کی جو تنظیم ہے، اس کی فلسطینی شاخ حماس ہے۔ حالانکہ اب ان کے قائدین، ان کا ایجنڈا ایک نہیں ہوتا، لیکن وہ اب بھی اپنے آپ کو اخوان المسلمین کے اتحادی، ان کے شاگرد ہی بیان کریں گے۔ اور اخوان المسلمین کی تاریخ یہ ہے کہ جو ان کے قائدین تھے، سید قطب تھے جیسے، انہوں نے بڑا اثر لیا مولانا مودودی کی تحاریر اور مولانا صاحب کی سوچ سے۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ جی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے اس وقت اس فلسطینی محاذ کا، تو آپ میرے خیال سے سب سے پہلے تو جماعت اسلامی کو ہی آپ ناراض کریں گے، کیونکہ جماعت اسلامی کا ایک براہ راست تعلق بنتا ہے بلکہ حماس کی سوچ کے ساتھ۔ تو جیسے جماعت اسلامی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس مذہب سے کوئی تعلق نہیں، تو اسی طرح آپ حماس کی
کوشش کو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ مذہب سے کوئی تعلق نہیں. اور دوسری طرف اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی طرف بھی جو سب سے زیادہ بضد، سب سے زیادہ کٹر مخالفین ہیں، جو کہ چاہتے ہیں کہ بھئی فلسطینیوں کو تو اگر تمام کو قتل نہیں تو اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے. اسرائیل کی تمام دھرتی سے جسے وہ دیکھتے ہیں، یعنی کہ میڈیٹرینین سے لے کر جارڈن تک اور غازہ اور تمام اس علاقے پہ، جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام علاقہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے توریت میں دے دیا ہے. تو ان کی طرف سے بھی اب اس معاملے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ ہمارا مذہبی حق ہے. یعنی یہودی کی حیثیت سے یہ زمین پوری اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال قبل ہمیں دے دی ہے، توریت میں لکھا ہوا ہے، اور وہ واضح طور پہ یہی بیان کرتے ہیں. نتنیاہو کی موجودہ حکومت کے اندر اٹمار بن گویر جیسے وزیر موجود ہیں جو کہ واضح طور پہ یہی کہتے ہیں. جب ان سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ زمین آپ کی کیسے ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ توریت میں دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے. تو ہاں، آغاز میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ براہ راست مذہب سے تعلق کوئی نہیں تھا، لیکن اب جا کے یہ کہنا کہ دس از ناٹ اے ریلیجس وار، دیٹ از ایکچولی انکریکٹ. حقیقت یہ ہے کہ یہ ریلیجس وار بھی ہے، مطلب دوسرے پہلو بھی تمام اس میں شامل ہوتے ہیں، لیکن ریلیجس مذہب کی ایک جنگ بھی یہ بن چکی ہے. جگہ پہ شہزاد نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی ڈس سروس کرتے ہیں کہ فلسطین کی تحریک آزادی کو اسلامک جہاد سے جوڑ دیتے ہیں. یہ سن کے میں مسکرا رہا تھا کیونکہ فلسطین کی اپنی ایک تنظیم، وہ بھی حماس کی طرح فلسطینی آزادی کے لیے کوشاں ہیں، اور اکثر کی سوچ میں اس کو کہا جائے گا کہ حماس سے بھی زیادہ شدید ہیں اپنے انداز میں، حماس سے چھوٹے ہیں، لیکن ان کا نام ہی اسلامک جہاد ہے. ان کا اپنا نام اسلامک جہاد ہے، اور اس وقت موجودہ تنازع میں بھی اب ان کا ذکر آ رہا ہے. وہ بھی غازہ میں موجود ہیں، اور ان کا نام جیسے میں نے کہا اسلامک جہاد ہے. تو جب ایک فلسطینیوں کی اپنی تنظیم کا نام ہی اسلامک جہاد ہے تو پھر اس کو ڈس سروس کیسے کہا جائے گا؟ شہزاد نے کافی دیر بات کی سامراج کے حوالے سے، پہلے بھی کرتے رہے ہیں، اور یہ بائیں بازو کی سوچ میں ایک نمایاں پہلو ہمیشہ رہتا ہے سامراج امپیریلزم کے خلاف بات. اور بالکل درست ہے میری نظر میں. ایسا ہی ہے کہ سامراج کا مقصد ہی استحصال ہے، اور اس کا ایک بنیادی اصول بھی یہی ہے کہ جن پر غلبہ قائم کیا گیا ہے ان کو بانٹا جائے، ان کو آپس میں لڑایا جائے. یعنی ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو اصول ہے وہ سامراج میں بالکل ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے. تو یہ کہنا تو اپنی جگہ مکمل درست ہے کہ اگر برطانوی سامراج نہ ہوتا اس خطے میں تو اسرائیل فلسطین کا آج یہ تنازع نہ ہوتا، بلکہ انڈیا پاکستان کا بھی نہ ہوتا. بہرحال وہ الگ موضوع ہے. تو یہ صحیح بات ہے بالکل کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بنیاد کیا ہے اس مسئلے کی، اور بنیاد وہیں سے شروع ہوتی ہے، برطانوی سامراج کے دور سے، جو کہ لگ بھگ دونوں جو جنگ عظیم ہیں پہلی اور دوسری، ان کے درمیان کا وقت ہے. میں اس پہ مزید جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ اس حوالے سے ہے کہ دیکھیں، ایک تو یہ بات سمجھی جائے کہ سامراج کو مغربیوں نے پچھلے 200-300 سال میں ایجاد نہیں کیا. سامراج بدقسمتی سے اتنا ہی پرانا ہے جتنی انسانی تاریخ پرانی ہے. تو مثلاً یہ دیکھ لیجئے کہ تیمور لنگ جب کوئی شہر فتح کرتا تھا، ایک مشہور مسلمان حاکم، تو وہ بھی اسی طرح ظلم کرتا تھا. اس نے جب اصفہان فتح کیا تو اصفہان کے بچوں کو اپنے گھوڑوں تلے رندوا دیا. یہ تاریخ کا حصہ ہے. تو ایک تو یہ ذہن میں رکھا جائے جب ہم تنقید کرتے ہیں مغربی سامراج کی، بالکل کرنی چاہیے، تو لیکن یہ سمجھیں کہ انہوں نے آغاز نہیں کیا امپیریلزم کا. امپیریلزم اتنا ہی پرانا ہے جتنی انسانی تہذیب معاشرہ پرانا ہے. لیکن ہاں، اس میں فرق یہ آیا کہ ان کے پاس جدید آلات تھے، ٹیکنالوجی تھی، جس کے ذریعے یہ ایک طویل عرصے اپنا استحصال قائم رکھ سکے. تیمور آتا تھا، حملہ کرتا تھا، لوٹ کے چلا جاتا تھا.
لیکن انگریز نے جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ 200 سال ہندوستان پہ حکومت کی اور مسلسل لوٹ کے لے جاتے رہے ہمارا مال، تو یہ تو ٹھیک ہے کہ سمجھنا چاہیے، اور اسرائیل فلسطین میں بھی یہی تاریخ نظر آتی ہے۔ پر اس پہ پھر ایک اور نظر بھی یہ ڈالی جائے کہ یہی استحصال، یہی سامراج ویتنام میں بھی تھا، یہ کوریا میں بھی تھا، بلکہ ہولناک قسم کا تھا۔ جس طرح سے جاپانیوں نے حکومت کی کوریا پہ، تو ان کے حالات دیکھیں، ویتنام کے حالات دیکھیں، بلکہ اب تو آپ بنگلہ دیش کے حالات بھی دیکھ لیں۔ تو اسی طرح سے اسرائیل فلسطین کے معاملے میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل سمجھیے سامراج کی تاریخ کو، لیکن اسے بے ساکی نہ بنائیں، اور کچھ اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا۔ کیونکہ اگر ہم یہیں پہ بات ختم کر دیں گے کہ یہ سامراج کا نتیجہ ہے، تو پھر تو ایک طرح سے ہم نے لاچاری کا اعلان کر دیا کہ بھئی اب کیا ہو سکتا ہے، وہ تو ہو گیا نا، وہ تو گزر گیا سامراج کا جو وقت تھا، اب کیا ہوگا، مطلب اب پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اسرائیل فلسطین کے معاملے میں بھی پھر اب کوئی امید تو بچتی نہیں ہے اگر ہم نے وہیں پہ بات ختم کر دی۔ اس کے لیے پھر لازمی یہ ہے کہ کچھ نظر ڈالی جائے اپنی طرف بھی، اور اگر کہ ہم حماس کے گریبان میں چلے ہم نظر ڈال کے دیکھتے ہیں، تو ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ بھائی آپ کو پتہ ہے، مجھ جیسے کو پتہ ہے، میں کبھی فلسطین گیا بھی نہیں ہوں، نہ میں عرب ہوں، لیکن مجھ جیسے کو پتہ ہے کہ اسرائیل کی جو عسکری طاقت ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور وہ بے پناہ ظلم کرتے ہیں، پہلے بھی کرتے رہے ہیں۔ یہ ظاہر ناانصافی ہے، پر بہرحال ناانصافی راتوں رات بدل تو نہیں جائے گی، جو حقیقت ہے وہ اپنی جگہ، ناانصافی کی حقیقت ہے وہ بدل تو نہیں جائے گی راتوں رات۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کا رد عمل یہی ہوگا کہ جس میں آپ کے مزید بچے، آپ کی بہنیں قتل ہوں گی، اور ایک نئی ظلم کی داستان قائم کی جائے گی، تو آپ وہ کام کیوں کر رہے ہیں کہ جس سے آپ ہی کے عوام، آپ ہی کے لوگوں کی بربادی ہے؟ یعنی درست ہے کہ ناانصافی ہے، ظاہر ہے یہ ایک استحصال ہے، ایک مسلسل جبر کی داستان ہے، پر آپ وہ کام کر رہے ہیں کہ جس سے مزید اس میں اضافہ ہی ہوگا، اور پہلے بھی ہو چکا ہے۔ آپ نے پھر وہی قدم اٹھایا کہ جس کے نتیجے میں اور برائی اور اذیت ہی آپ کے لوگوں پہ نازل ہوگی۔ ظاہر ہے اس بیان کی ایک فوراً تنقید تو یہ آتی ہے کہ جی کیا مطلب، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم غلام بن جائیں، ہم ظلم کے سامنے سر جھکا دیں۔ نہیں، بالکل یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے۔ میں بلکہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مقابلہ کیجئے، ظلم کو تسلیم قطعی نہ کیجئے، لیکن عقل بھی تو استعمال کیجئے۔ یعنی کہ کیا اسلام اور ہمارے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ عقل ہماری دفن ہو گئی؟ کیوں نہ کچھ اور رستہ اپنایا جائے، یعنی کہ جس رستے میں کامیابی کی کوئی امید ہی نہیں ہے، اور سراسر اپنے ہی لوگوں پہ مزید ظلم ڈھایا جائے گا اس کے رد عمل میں، تو وہ رستہ اپنانے کے بجائے کچھ اور ہم عقل استعمال کر کے بہتر رستہ کیوں نہ اپنائیں؟ ہمارے خطے میں، یعنی ہندوستان پاکستان کے خطے سے ہی ایک سوچ نکلی تھی۔ ایک بزرگ تھے، دانش مند تھے، جن کی بہرحال میں تو عزت کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں بیشتر پاکستانی ہیں جو آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ مہاتما گاندھی کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ انہوں نے ایک رستہ بنایا تھا، ایک رستہ دنیا کو دکھایا تھا، یعنی کہ ستیہ گرہ کا، نان وائلنٹ ریزسٹنس، کہ جس کے ذریعے کمزور اپنے ظالم، اپنے اوپر اس حاکم کی طاقت کو بے معنی کر دیتا ہے، جس کی کہ عسکری طاقت کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا، قریب بھی کہیں نہیں کر سکتا، لیکن اس ستیہ گرہ کے رستے سے وہ اس طاقت کے فرق کو بے معنی، بے مقصد ضرور کر سکتا ہے۔ اب یہ بھی میں ساتھ میں ہی کہہ دیتا ہوں کہ ستیہ گرہ، نان وائلنٹ ریزسٹنس جو ہے وہ ہر صورت میں کارآمد بالکل نہیں ہے۔ یعنی کہ مثلاً نازیوں کے خلاف تو یہ بیکار ہی ہوتا۔ نازیوں کے خلاف مثلاً اگر یہودی بھوک ہڑتال کر کے بیٹھ جاتے تو وہ تو تالی بجاتے اور کہتے واہ زبردست، آپ نے تو ہمارا کام آسان کر دیا۔ لیکن یہاں پہ اسرائیل فلسطین کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ ستیہ گرہ کی کامیابی کے لیے
دو شرائط پوری ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ جو ظالم ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ دیگر دنیا اور ظاہر جو طاقتیں ہیں دنیا کی ان کو ان کی عوام کو ایسا ہی نظر آئے کہ وہ خود ظالم جو ہے وہ دراصل حق پہ ہے، اور بلکہ وہ مظلوم ہے اور وہ تو اپنا دفاع کر رہا ہے. یعنی کہ مورل ہائی گراؤنڈ کی ان کے لیے بڑی اہمیت ہے. دے نیڈ ٹو مینٹین دا مورل ہائی گراؤنڈ، رائٹ. اور دوسری جو شرط لازمی ہے وہ یہ ہے کہ ذرائع موجود ہوں، بین الاقوامی میڈیا موجود ہے، جو نان وائلنٹ ریزسٹنس کے تحت جو بھی کچھ کیا جائے گا مظلوم کی طرف سے وہ دنیا کو نظر آئے. دراصل تو یہ ایک پرفارمنس ہے باقی دنیا کے لیے، تھرڈ پارٹیز کے لیے. یہ دونوں شرائط جو ہیں وہ پوری ہوتی ہیں اسرائیل فلسطین کے معاملے میں. یعنی کہ نارتھ کوریا نہیں ہے، میڈیا موجود ہے، غازہ میں بھی موجود ہے. بلکہ اب تو آج کے وقت میں تو میڈیا BBC CNN کی بھائی کیا ضرورت ہے. یوٹیوب اور انسٹاگرام آپ کے اپنے فون پہ موجود ہیں، اور انٹرنیٹ سروسز بہرحال غازہ میں موجود ہیں. یعنی خیر اس جنگ سے پہلے تو تھیں، ابھی اس وقت فوری کیا حال ہے یہ مجھے نہیں معلوم. لیکن ستیاگرہ نان وائلنٹ ریزسٹنس کی کامیابی کے لیے جو شرائط لازمی ہیں وہ ادھر پوری ہوتی ہیں. تو مثلاً ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر جو حملہ آور حماس کی طرف سے آئے، انہوں نے غالباً یہ ایرتس کے نام سے کراسنگ ہے جہاں پر کہ انہوں نے دیوار توڑی اور اسرائیل میں داخل ہو گئے. اگر یہ ادھر مسلح حملہ کرنے کے بجائے یہی لوگ بھوک ہڑتال کر کے بیٹھ جاتے اور دنیا بھر میں تصاویر نظر آتی کہ دیکھو یہ مظلوم فلسطینیوں کے اوپر اب مزید کیا سختی کی جا رہی ہے، اور یہ بھوکے ریت پہ بیٹھے ہیں اور اپنے بنیادی حقوق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، اور اسرائیل ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے. یعنی کہ ہاں مجھے ایسا کوئی بغالتا نہیں ہے کہ اسرائیل نہتے فلسطینیوں پہ گولی نہیں چلا سکتا، وہ بالکل چلا سکتے ہیں، پہلے بھی چلائی ہے. اور ہاں میں ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں کہ بھائی مجھے تو ریت پہ بھوکا اسرائیلی بندوق کے سامنے بیٹھنا نہیں پڑ رہا، تو میرے لیے یہ کہنا آسان ہے. لیکن اگر کہ عقل استعمال کی جائے، یعنی کہ ایک وہ راستہ ہے کہ جس نے بھی حملہ کیا، اب یہ تو میرے خیال سے سب جانتے ہیں کہ اسرائیل ان کو اب چن چن کے جاں بحق کرے گا. اس صورت میں شاید جو اس احتجاج میں حصہ لیں گے ان کی جان بچنے کا بھی امکان نسبتاً تو زیادہ ہی ہے، اور شاید کامیابی کا بھی کچھ امکان زیادہ ہے. مطلب یہ بھی کہہ دوں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک بھوک ہڑتال ہو گئی اور فلسطین آزاد ہو جائے گا. یہ ظاہر ہے ایک جد و جہد ہی ہوگی، لیکن ہر مرحلے پہ کوئی مزید پیش رفت حاصل کی جائے، کوئی بہتری تو آئے. یعنی کہ یہ مقصد بنایا جائے کہ ٹھیک ہے اگر کہ ہم کل صبح مکمل آزادی تو حاصل نہیں کر سکتے، لیکن کوئی مقصد لے کے اگر یہی نان وائلنٹ ریزسٹنس کیا جائے، مثلاً کہ ایک بھوک ہڑتال جو کی جا رہی اس کا مقصد یہ ہے کہ جی ہماری بندرگاہوں کو آزاد کیا جائے. غازہ کے اوپر اسرائیل یہ ایک ڈرامہ کرتا ہے کہ جی ہم نے تو دیکھیں غازہ کو آزاد کر دیا، اس کے بعد بھی یہ اپنی دہشت گردی سے باز نہیں آتے فلسطینی. بھائی آپ نے کیا آزاد کر دیا؟ آپ نے تو ان کی ساحل کو بھی قید کیا ہوا ہے، آپ نے ان کی فضا کو قید کیا ہوا ہے، نہ وہ کچھ منگوا سکتے ہیں نہ کچھ بھیج سکتے ہیں باقی دنیا کو. تو اگر یہ ایک مطالبہ لے کے بھوک ہڑتال کی جاتی کہ جی ہمارے ساحل کو آزاد کیا جائے تاکہ ہم دنیا سے درآمدات برآمدات تجارت کر سکیں، تو میں نہیں جانتا، میں اب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ضرور کامیاب ہو جاتی، لیکن شاید نسبتاً جو اب ہو رہا ہے اس سے کچھ بہتر صورت ہوتی غازہ فلسطینی مظلوم عوام کے لیے. اسی خود بینی کی نیت سے اگر ہم مزید تاریخ کے اندر داخل ہوتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو جو ناانصافی عرب فلسطینیوں کے ساتھ ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی شک نہیں ہے، یعنی کہ سراسر ناجائز تھا جو ان کے ساتھ کیا گیا. انہوں نے تو بہرحال یہودیوں کو قتل نہیں کیا تھا، قتل جس نے کیا تھا وہ نازی جرمنی تھا،
اور اس کا ازالہ، اس کا کفارہ ان سے زمین چھین کے دیا گیا، یعنی کہ مغربی طاقتیں دوسری جنگ عظیم کے بعد میں چاہتے تو اسرائیل کو جرمنی کے کسی خطے میں بھی بنا سکتے تھے، یعنی کہ جرمنی کے دیگر علاقوں کو ویسے ہی توڑ کے پڑوس کے ممالک کو دیا گیا۔ تو اگر آپ انصاف کی بات کریں تو انصاف تو یہ بنتا تھا کہ بھائی جرمنی کا ہی ایک حصہ توڑ کے آپ زائنسٹ کو دے دیتے، اسرائیل وہاں پہ قائم ہو جاتا۔ لیکن خیر، یہی تو میں بنیادی جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ بھائی انصاف کے لیے کوشش ضرور کیجئے، لیکن ساتھ میں یہ نہ بھولیے کہ یہ دنیا انصاف کے اصولوں پہ قائم نہیں ہے اور کبھی بھی نہیں تھی، تو حقیقت پسندی بھی لازم ہے۔ ہم جب تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں، یعنی کہ دوسری طرف سے پھر اسرائیل کے ظلم کو پہچانتے ہوئے لیکن ایک لمحے کے لیے برطرف کرتے ہوئے اگر ہم نظر ڈالتے ہیں کہ بھائی عربوں نے، فلسطینیوں نے کیا کیا، تو سلسلہ میں شروع کروں گا، یہ 1937 کا ہے۔ پیل پارٹیشن پلان، پیل کمیشن، یہ برطانوی حکومت جو ظاہر اس وقت حاکم تھے فلسطین کے علاقے میں، انہوں نے یہ کمیشن قائم کی تھی، جس کے نتیجے میں یہ ایک منصوبہ دیا گیا فلسطین کی تقسیم کے لیے۔ اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سبز علاقہ ہے یہ انہوں نے یہودی ملک تجویز کیا تھا اسرائیل، اور جو پیلا علاقہ ہے وہ عرب ملک تجویز کیا گیا تھا، جو بیچ میں جو ایک لال پٹی ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھنے کی تجویز کر رہے تھے کہ یہاں پہ برطانوی، جروزلم پہ برطانوی حکومت قائم رہے گی۔ اس کا نتیجہ یہ رہا کہ عربوں نے اسے سراسر رد کر دیا، اور جو زائنسٹ رہنما تھے انہوں نے اس کو باقاعدہ منظور تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے اس پہ بات کرنے کی کچھ گنجائش کا اظہار کیا، یعنی کہ وہ اس پہ مزید مذاکرات کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن عربوں نے اس کو سراسر رد کر دیا۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ اکثر لوگ اس کو تو جانتے ہیں، یہ یو این کا پارٹیشن پلان 1947 کا، 1947 کا یو این پارٹیشن پلان۔ اب اس جو سبز علاقہ ہے یہ یہودیوں کا ملک تجویز کیا گیا، اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 60%، شہزاد نے کہا 55%، دراصل کچھ 60% جو ہے وہ زمین یہودیوں کو دی جا رہی ہے، اور جو پیلا حصہ اب ہے وہ عربوں کا ملک تجویز کیا جا رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ رہا کہ اس کو بھی عربوں نے، عرب رہنماؤں نے مکمل رد کر دیا، اور اسرائیل نے، زائنسٹ بن گورین نے اس کو تسلیم کیا تھا۔ اس کے فوراً بعد ہی وہ جنگ شروع ہو جاتی ہے، پہلی جنگ 1948 کی، جس کا کہ شہزاد بھی ذکر کر رہے ہیں۔ اس پر میں یہ ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ شہزاد نے کچھ ایسے بتایا کہ چند ہزار بیچارے کچھ عرب سپاہی تھے جن کی کہ کوئی طاقت نہیں تھی، اسلحہ نہیں تھا ان کے پاس، اور ان کے بمقابل ایک اسرائیل کی تندرست فوج تھی۔ ایسا نہیں ہے، عرب افواج بلکہ تعداد میں اسرائیل کی افواج سے زیادہ تھے، اور اس زمانے میں جو کچھ ماہرین کا اندازہ تھا، پیشن گوئی یہ تھی کہ اسرائیل مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ اس وقت میں اسرائیل کو اس حد تک نہ امریکہ اور نہ کسی اور مغربی طاقت کی امداد حاصل تھی کہ جو آج حاصل ہے، یعنی ہمدردیاں ضرور تھی لیکن اس طرح سے نہیں تھا کہ جیسے آج تو امریکہ نے اپنا جنگی بیڑا پہلے ہی پہنچا دیا ہے بحیرہ روم میں اسرائیل کی مدد کے لیے، اس حد تک ایسا معاملہ نہیں تھا۔ جو بات پہچاننی ہوگی وہ یہ کہ عرب افواج نے کبھی بھی اسرائیل کا مقابلہ زیادہ کامیابی سے نہیں کیا، صرف 73 کی جو جنگ ہے اس میں آغاز میں کامیابی حاصل رہی، پر بعد میں وہ بھی گنوا دی۔ تو یہ ایک معاملہ ہے کہ اسرائیل کے قائدین نے ہمیشہ عسکری مقابلے میں بھی بہتر نتیجہ حاصل کیا، اور اس میں ماننا پڑے گا کہ ان کی تنظیم، ان کی سوچ، یعنی کہ عسکری سوچ بھی جو تھی وہ ہمیشہ عربوں سے بہتر تھی، اور عرب افواج کے اندر جو سلسلہ رہا وہ فرق تھا، وہ ہمیشہ اس
سوچ پہ مبنی تھا کہ ڈنڈا چلاؤ اور سپاہی کو آگے دوڑاؤ، اور اسرائیل کی طرف جو ان کا طریقہ کار تھا وہ ایک زیادہ مضبوط، زیادہ کارآمد جو عسکری کارروائی ہوتی ہے اس پہ مبنی تھا، اور ان کا اتحاد بھی آپس کا زیادہ تھا۔ عرب افواج حالانکہ تعداد میں زیادہ تھیں لیکن آپس میں کوئی معاونت نہیں تھی، آپس کا تعاون بہت کمزور تھا، کوئی مشترکہ لائے عمل نہیں تھا، تو لہٰذا یہ شہزاد کی بات مکمل درست نہیں ہے۔ 48 کی جو جنگ تھی اس میں عربوں کو ضرور شکست ہی ہوئی، لیکن اس میں خاصی ان کی اپنی کمزوری موجود تھی۔ تو جو یو این پارٹیشن پلان تھا وہ آپ نے دیکھا کہ اب پیل کمیشن پلان سے کم زمین عربوں کو دی جا رہی ہے، لیکن بہرحال یہ اب اس وقت جو 48 کا جو منصوبہ ہے اس میں بھی یہ جو موجودہ مقبوضہ علاقے ہیں اس سے تو خاصی زیادہ ہے، عربوں نے اس کو رد کر دیا۔ اس کے بعد 1948 جب اسرائیل وجود میں آتا ہے، اس سے لے کے 1967 کی جو جنگ ہے 1967 عرب اسرائیل وار، یہ تقریباً 20 سال کا جو عرصہ ہے، اس کے اندر جو صورتحال رہی وہ یہ منصوبہ ہے کہ یعنی آج کے جو مقبوضہ علاقے جن کو کہا جاتا ہے، یعنی شمال میں تو یہ گولان ہے، لیکن جو مغربی کنارہ ویسٹ بینک اور غازہ جہاں پر کہ فلسطینی مقیم ہیں، گولان میں تو بہرحال فلسطینی موجود نہیں ہیں، لیکن یہ مغربی کنارہ ویسٹ بینک یہ اردن کے قابو میں تھا، اور جو غازہ کی پٹی ہے وہ مصر کے ہاتھ میں تھی۔ یعنی کہ اس 20 سال کے عرصے میں عربوں کی دسترس میں ہی یہ علاقے تھے۔ اگر یہ اس وقت کبھی بھی فیصلہ کرتے، عرب فلسطینی رہنما، عربوں یعنی مصر کے صدر، اردن کے بادشاہ، ان کا اس وقت کردار زیادہ نمایاں تھا، لیکن بہرحال مجموعی طور پہ اگر عرب کی بات کی جائے کہ عرب قائدین اس عرصے میں اگر فیصلہ کرتے تو فلسطین تو بن چکا ہوتا، کیونکہ یہ تو علاقہ ان کے ہاتھ میں ہی تھا۔ اس کے بعد پھر 67 کی جنگ ہوتی ہے جس میں ایک دفعہ پھر اسرائیل مکمل طور پہ شکست دیتا ہے 4 بڑی عرب افواج کو، یعنی کہ مصر، اردن، شام اور عراق، اور اس کے بعد یہ تمام علاقہ بھی وہ اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں جو کہ آج تک ان کے قبضے میں ہے۔ تو میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ شاید کچھ لوگوں کو سخت لگے، لیکن یہ میں سمجھ رہا ہوں بات کہ عربوں نے ہر دفعہ رد کیوں کیا کسی تقسیم کو، کیونکہ بھائی ان کی تو زمین پوری تھی، ان کے ساتھ تو یہ ناانصافی ہی کی جا رہی تھی کہ ان کی زمین ان سے چھین کے یورپی یہودیوں کو دی جا رہی تھی۔ تو ناانصافی تو تھی، لیکن ایک ناانصافی ہوتی ہے اور ایک وہ سلسلہ ہوتا ہے یعنی ممکنات کا کہ حقیقت پسند سوچ لیتے ہوئے اور یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ مکمل انصاف دنیا میں موجود کم اس کی مثالیں نظر آتی ہیں۔ تو اگر یہ سوچ لے کہ یہ دیکھا جائے کہ انصاف مکمل تو حاصل نہیں ہوگا، لیکن کیا کچھ ممکن ایسا ہے کہ ہماری عوام کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے کچھ بہتری کی صورت بہرحال حاصل کی جا سکے۔ آپ بہترین کی خواہش میں ممکن کو قربان نہ کیجیے، مکمل انصاف کی خواہش میں جو ممکنہ بہتری ہے، آسانی ہے، اس کو بھی قربان کر دیں۔ یعنی جیسے میں نے کہا کہ 48 سے 67 کے وقت کے اندر ہی اگر عرب چاہتے تو فلسطین بہرحال وجود میں تو آ سکتا تھا، چاہے اگر وہ اسرائیل کو مکمل تسلیم بھی نہ کرتے، لیکن ایک ملک تو آزاد فلسطین بنایا جا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور مزید اس پہ یہ پہلو شامل ہوتا ہے کہ پھر 93 میں جو اوزلو اکارڈ فلسطینی رہنما یاسر عرفات نے سائن کیے، اس کے اندر بلکہ پی ایل او نے تسلیم کر لیا ہے اسرائیل کی ان سرحدوں کو، یعنی کہ جو 67 سے پہلے اسرائیل کی سرحد عملاً بن چکی تھی، یعنی مغربی کنارے ویسٹ بینک اور غازہ کے علاوہ۔ تو اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ اگر 67 سے پہلے عرب رہنما کچھ حقیقت پسندی کام لیتے اور ملک بنا دیتے فلسطین، یہ تو
جس کی آزادی کے لیے وہ اب کوشش کر رہے ہیں، یہ تو ان کے ہاتھ میں تھا اس وقت، تو فلسطین تو بن چکا ہوتا۔ بہرحال اب جو صورت بنی ہے وہ کچھ اس نقشے میں ہے، یعنی کہ ادھر جو نیلے جگہ پہ وہ اس طرح سے پھیل چکی ہیں کہ اب یعنی اسرائیل اگر افواج کے ذریعے زبردستی ان لوگوں کو باہر دھکیلے تو پھر تو شاید فلسطین بن سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کیا صورت ہو سکتی ہے اب فلسطین کی؟ اور اسرائیل ایسا کیوں کرے گا؟ اسرائیل تو بلکہ اب ان سیٹلمنٹس کو مزید پھیلانے کی کوشش میں ہی مصروف ہے۔ تو تاریخ بہرحال المناک ہے۔ ایک دفعہ پھر جو ظلم کیا گیا ہے فلسطینیوں پہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور جس میں بھی کوئی انسانی روح باقی ہے وہ ان کی موجودہ اذیت کو دیکھ کر بھی متاثر کیسے نہیں ہو سکتا۔ یہ اپنی جگہ ایک ناقابل بحث معاملہ ہے، پر جب تاریخ پہ نظر ڈالی جائے تو کچھ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ دیگر مواقع ایسے تھے کہ جب عرب رہنما کچھ حقیقت پسندی سے کام لیتے تو بہرحال ایک آزاد فلسطین قائم ہو سکتا تھا، مکمل نہ ہوتا، وہ بھی ایک ناانصافی ہی ہوتی، بٹوارا ہوتا، لیکن بہرحال جو آج ہو رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ اس سے تو خاصی بہتر صورت ہوتی۔